آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا گہرا اور اثر انگیز واقعہ رکھنے جا رہا ہوں جسے ایک بہت ہی معتبر راوی نے بیان کیا ہے۔ یہ ایک ایسی شفایابی کا واقعہ ہے جو ہمارے دنیاوی اسباب اور سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ تو اس پورے واقعے کا مرکز، اس کا دل، صرف ایک جملے میں ہے۔ ایک زائر جسے خود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے اپنے دستے مبارک سے شفا عطا فرمائی۔ تو آئیے اس واقعے کی تفصیلات میں چلتے ہیں۔ تو چلیے اس واقعے کی شروعات میں چلتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے قازمین شہر سے اور اسے بیان کر رہے ہیں ایک بہت ہی قابل احترام طبیب ڈاکٹر امین المسلمین۔ اب یہ جو ڈاکٹر امین المسلمین ہیں یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ قازمین میں ان کا بڑا نام تھا، ایک ماہر اور قابل بھروسہ ڈاکٹر جو چھوٹی موٹی سرجری بھی کیا کرتے تھے۔ چونکہ وہ علم والے آدمی تھے اس لیے ان کی گواہی اس واقعے کو اور بھی زیادہ اہم بنا دیتی ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ ایک دن ان کے کلینک میں ایک زائر آتا ہے اور اس کی حالت ایسی کہ دیکھی نہ جائے۔ اس کے ہاتھ، پیر، یہاں تک کہ زبان پر بھی تکلیف دہ غدود نکلوے ہوئے تھے، مطلب وہ شدید اذیت میں تھا۔ اس نے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی کہ سرجری کر کے انہیں نٹال دیں۔ ڈاکٹر امین نے جیسے ہی مریض کو دیکھا انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ معاملہ ان کے بس کا نہیں ہے، یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی۔ لیکن اس مریض کی تکلیف دیکھ کر ان کا دل پسیج گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اب قازمین میں تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ڈاکٹر امین نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے سوچا چلو بغداد چلتے ہیں، وہاں بڑے بڑے ماہرین ہیں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ اور یہیں سے آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹروں کی مایوسی کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ تو وہ اس مریض کو لے کر بغداد پہنچے اور سیدھا اس وقت کے ایک بہت ہی نامور عیسائی ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ علاج کے لیے کتنے سنجیدہ تھے۔ ان کے نزدیک علم کی اہمیت تھی، مذہب کی کوئی قید نہیں تھی۔ اس ماہر ڈاکٹر نے جب مریض کی جانچ کی تو اس نے جو کہا وہ امید کی آخری کرن کو بھی بجھا دینے والا تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور اگر آپریشن کے بعد یہ بچ بھی گیا تو زندگی بھر کے لیے گونگا اور بہرا ہو جائے گا۔ یہ سن کر تو جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور دیکھیے یہ کسی ایک ڈاکٹر کی بات نہیں تھی، وہ جس کے پاس بھی گئے بغداد کے ہر بڑے طبیب نے وہی بات دہرائی، ایک ہی جواب کہ یہ کیس لا علاج ہے۔ سوچیں اس مریض اور ڈاکٹر امین پر کیا گزری ہوگی، مکمل نا امیدی اور مایوسی۔ تو جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، جب علم اور حکمت ہار مان لیں، تب ایک اور دروازہ کھلتا ہے۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں دنیاوی اسباب ختم ہوئے اور روحانی سفر کی شروعات ہوئی۔ اب آخری امید صرف ایک زیارت تھی۔ اچھا، اب اگلی صبح کا منظر سوچئے۔ ڈاکٹر امین اپنا کلینک کھولتے ہیں اور سامنے وہی مریض کھڑا ہے، لیکن یہ وہ کل والا مریض نہیں تھا۔ یہ تو خوشی سے چہک رہا تھا، اس کی زبان پر سلوات تھی اور وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر امین کی تو جیسے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس مریض نے بتایا کہ جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو اس نے سوچا کہ اب بچنے کی تو کوئی امید ہے نہیں، مرنے سے پہلے کیوں نہ پاک ہو کر غسل کر کے امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہم السلام کے حرم جایا جائے اور وہیں ان سے توسل کیا جائے۔ اور پھر حرم کی اس مقدس فضا میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ معجزہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خود امام زمانہ علیہ السلام نے اپنے جد کے زائر کو شفا عطا فرمائی۔ وہ مریض بتاتا ہے کہ میں زیارت پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک نہایت نورانی چہرے والے بزرگ عربی شخصیت میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو خود میرے مولا بقیت اللہ ہیں۔ پھر ان بزرگ نے اپنا مبارک ہاتھ میرے جسم پر پھیرنا شروع کیا، اور جیسا کہ اس مریض نے خود بتایا، جہاں جہاں ان کا ہاتھ لگتا جاتا تھا وہاں سے میرا مرض اور درد دونوں ایسے غائب ہو رہے تھے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب آپ خود سوچئے اس شخص پر کیا گزری ہوگی۔ وہ خوشی اور حیرت سے دیوانہ سا ہو گیا۔ اس نے فوراً ان بزرگ کا دامن پکڑ لیا اور چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانے لگا، دیکھو انہوں نے مجھے شفا دی ہے۔ اس کی آواز پر پورا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہستی غائب ہو جاتی، انہوں نے جمع ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا جس نے سب کچھ واضح کر دیا، اس شخص کو امام زمانہ علیہ السلام نے شفا دی ہے۔ اور بس یہ کہہ کر انہوں نے اپنا دامن چھڑایا اور بھیڑ میں ایسے غائب ہوئے کہ پھر نظر نہ آئے۔ تو یہ تھا وہ معجزاتی واقعہ، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس واقعے کا جو نتیجہ نکلا اور اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے، کیونکہ اس نے صرف ایک مریض کو نہیں بلکہ علم اور طب کی دنیا کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر امین جو خود ایک عالم اور طبیب تھے، جب انہوں نے یہ سب دیکھا اور سنا تو وہ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے ایک کام کیا۔
وہ اس شفایاب مریض کو ساتھ لے کر سیدھا واپس بغداد گئے، انہی ڈاکٹروں کے پاس جنہوں نے کہا تھا یہ لا علاج ہے۔ اور جب بغداد کے ان بڑے بڑے ماہرین نے اس چلتے پھرتے معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ صرف حیران نہیں ہوئے، وہ تو قائل ہو گئے۔ ان کا علم، ان کا تجربہ، سب کچھ اس ایک معجزے کے سامنے ہیچ ہو گیا، اور وہ سب کے سب حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے معتقد ہو گئے۔ تو آئیے اس پورے واقعے سے جو اہم ترین سبق ہمیں ملتے ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ 3 بہت واضح باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اصل طبیب، حقیقی شفا دینے والے تو صرف امام زمانہ علیہ السلام ہیں۔ دوسری بات، اگر امام زمانہ کو ڈھونڈنا ہے تو ان کے اجداد یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام کے حرموں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری بات یہ کہ ائمہ کا وسیلہ ہی وہ راستہ ہے جس سے امام زمانہ ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں۔ ذرا سوچئے گا کہ جب طب کی دنیا خاموش ہو جاتی ہے، جب سارے سائنسی راستے بند ہو جاتے ہیں، تو وہاں ایمان کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور اس کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے؟ ایسے اور واقعہ کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں۔